جنگ جمل شہر بصرہ کے قریب ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف امیر المومنین علی علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر تھے۔ اس کو جنگ جمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر حضرت علی کے خلاف لڑنے والے لشکر کی قیادت کر رہی تھیں۔ عربی زبان میں جمل کے معنی اونٹ ہوتے ہیں۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے فوراً ہی بعد حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف یہ جنگ چھیڑ دی، جس کا سبب یہ تھا کہ اپنی عادلانہ سیرت کی وجہ سے علی طبقہ اسراف کے حق میں کسی امتیاز کے قائل نہ تھے۔ اس جنگ میں علی علیہ السلام کی فتح ہوئی۔ جنگ جمل کے خاتمہ کے بعد حضرت علی علیہ السلام شہر بصرہ میں داخل ہوئے۔ شہر بصرہ میں قیام کے دوران ایک روز اپنے ایک دوست علاء الدین زیاد حارث کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کا مکان نہایت وسیع اور عالیشان تھا۔ حضرت علی نے اپنے دوست کے مکان کی وسعت اور خوبصورتی کو دیکھ کر ان سے کہا، اتنا وسیع اور عالیشان مکان اس دنیا میں آخر کس کام کا، جب کہ تو آخرت میں ایک وسیع مکان کی زیادہ احتیاج رکھتا ہے۔ البتہ اگر تو چاہے تو دنیا کے اس مکان کو آخرت کے شاندار مکان کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ تو اپنے اس مکان میں مہمانوں کی خوب پذیرائی کیا کر، لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آیا کر۔ اس گھر میں مسلمانوں کے جو حقوق ہیں انہیں یاد کیا کر، اور لوگوں کو ان کا حق دلانے میں ہر ممکن مدد کیا کر، تاکہ لوگ اس گھر کو حق اور انصاف حاصل کرنے کا ذریعہ تسلیم کرنے لگیں۔ مختصر یہ کہ تو اپنے اس گھر کو ذاتی مفاد کا ذریعہ نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے فائدہ کا ذریعہ بنا دے، تاکہ اس سے تیری نفسانی خواہش کی حوصلہ افزائی نہ ہو سکے۔ امیر المومنین، میں اب سے اپنے بھائی عاصم کے بارے میں شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری شکایت کیا ہے؟ اس نے دنیا ترک کر دی ہے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی ہے۔ اب اس کا اس دنیا اور دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو میرے سامنے حاضر کرو۔ شیخ عاصم کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت علی نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے دشمن جا، شیطان نے تیری عقل چھین لی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے اپنی بیوی اور بچے پر کیوں رحم نہ آیا؟ کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ جس پروردگار نے دنیا کی پاکیزہ نعمتوں کو تیرے لیے حلال اور جائز قرار دیا ہے، وہ اس وجہ سے ناراض ہو جائے گا کہ تو ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے؟ تو پروردگار کے نزدیک اس سے زیادہ چھوٹا ہے۔ عاصم نے جواب دیتے ہوئے کہا، امیر المومنین، آپ بھی تو میری طرح ہیں۔ آپ بھی اپنے اوپر مصائب اور سختیاں برداشت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو نہایت پریشانی اور مفلسی میں بسر کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو عمدہ اور نرم لباس نہیں پہنتے اور لذیذ غذائیں نہیں استعمال کرتے۔ اس طرح میں بھی وہی کام انجام دے رہا ہوں جو اب کرتے ہیں، راستہ اختیار کر رکھا ہے جس پر اب بھی گامزن ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، اے عاصم، تم غلطی کر رہے ہو۔ میرے اور تمہیں درمیان فرق ہے۔ میں جس عہدے پر ہوں اس پر تم نہیں ہو۔ میں امت کے قائد، حاکم اور پیشوا کی حیثیت رکھتا ہوں، اور حاکم و پیشوا کی زندگی اور ذمہ داریاں عام لوگوں سے علیحدہ ہوا کرتی ہیں، یعنی حاکم کی جو ذمہ داری ہے وہ عام شہری کی نہیں ہے۔ خداوند عالم نے عادل حاکموں کے لیے یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے کمزور اور پسماندہ ترین طبقے کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذاتی زندگی بسر کریں۔ حکم خداوندی کے مطابق انصاف پسند حاکم کو اس طرح زندگی بسر کرنا چاہیے جس طرح غریب اور مفلس عوام زندگی بسر کرتے ہیں، تاکہ مفلس اور پسماندہ طبقے کو صدمہ نہ ہو اور غریبی کا احساس ان کے دل و دماغ کو متاثر نہ کر سکے۔ اس لحاظ سے میری ذمہ داری کچھ اور ہے اور تمہاری ذمہ داری کچھ اور، یعنی دونوں کی ذمہ داریوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔